نماز تراویح میں قرآن حکیم کے 15 پاروں کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ساری امت محبوب کے لیے مغفرت و بخشش اور ہدایت و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ شب گزشتہ آغاز تلاوت سورہ نحل کی آیہ نمبر 90 سے کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم آیہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اجمع آیۃ فی القرآن لخیر ان یتمثل ولشر یجتنب او کما قال۔ قرآن حکیم کی سب سے جامع آیت جس میں ہر اس خیر کی تلقین کر دی گئی جس پر عمل کرنا لازم اور ضروری، اور ہر اس شر سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا جس سے بچنا لازم اور ضروری۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور حد سے بڑھنے سے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہی وہ عظیم آیہ مبارکہ ہے جو ہر جمعۃ المبارک کے دن خطبہ میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع میں سورہ نحل کے بتایا گیا کہ انسان جب نیکی کر لے تو اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جس سے نیکی کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ مثال دی گئی، فرمایا اس عورت کی مانند مت ہو جانا جو سارا دن سود کاٹتی رہتی ہے اور شام کے وقت سارے دن کی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ وہ مالدار تھی، خود بھی سارا دن چرخہ لے کے سود کاٹتی، جو اس کی باندیاں، اس کے پاس نوکرانیاں ہوتی ان کو بھی اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ شام کے وقت جب سارا سود اکٹھا ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں سے اسے خود ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسے شخص کا رویہ تو ہو سکتا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک باشعور، ایک ذی فہم اور ایک سمجھدار انسان کا یہ رویہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ نحل کے آخری سے پہلے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی آیہ نمبر 112 میں۔ فرمایا وہ بستی کانت آمنتاً مطمئنہ، بڑی امن و اطمینان والی بستی تھی، کھلا اور وسیع رزق ہر جانب سے انہیں میسر تھا، لیکن اللہ کی ان عظیم نعمتوں، وسعت رزق اور امن و اطمینان، جب انہوں نے ان نعمتوں کے بدلے میں ناشکری اختیار کی تو پھر اللہ نے اپنی یہ نعمتیں ان سے چھین لی۔ امن کی جگہ خوف میں مبتلا کر دیا گیا، اور وسعت رزق کی جگہ انہیں بھوک اور قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ بما کانوا یصنعون، فرمایا ان کے ساتھ جو یہ انجام ہوا یہ ان کے اپنے ناشکری کے فعل اور اپنے برے کاموں کا نتیجہ تھا جو انہیں بھگتنا پڑا۔ قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللہ پاک کی نعمت عظمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ان کے پاس جلوہ گر، فرمایا اگر تم ناشکری سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی۔ سورہ نحل کے آخری رکوع میں ایک بار پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ انہیں امتاً قانتہ، ایک انسان کو، ایک اپنے عظیم پیغمبر کو اللہ نے ایک پوری امت کے برابر ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سو اے قریش مکہ، تمہارا ایک طرف اولاد ابراہیم ہونے کا دعویٰ اور دوسری طرف شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد اور اس سے مخالف ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔
آیت نمبر 125 میں تلقین کی گئی کہ اللہ کی رستے کی جو دعوت ہے، دین کی جو دعوت ہے، وہ حکمت کے ساتھ دی جانی چاہیے، اچھے اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دی جانی چاہیے، اور اگر دعوت خیر، دعوت دین میں کسی کے ساتھ بحث کرنے کی نوبت آئے بھی صحیح تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس بحث کو اخلاق کے دائرے سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، وہ بحث احسن انداز میں ہونی چاہیے، وہ دلائل پیش کرنے کی صورت میں ہونی چاہیے، اسے ذاتیات تک، الزامات تک، جھگڑوں تک یا اخلاق سے گری ہوئی باتوں تک پہنچنا یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں بھٹک رہا ہے۔ سورہ اسراء یہ اگلی سورہ مبارکہ ہے، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور ہجرت سے بہت تھوڑا عرصہ قبل اس کا نزول ہوا۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال معجزہ معراج کا تذکرہ کیا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر یہاں اس آیہ مبارکہ میں ہوا، اور دیگر مراحل کا ذکر سورہ نجم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں کیا گیا جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی، یعنی اتنی کثرت سے صحابہ سے لے کر جمع حدیث تک کے دور تک، تدوین حدیث تک کے دور تک اتنے کثیر تعداد میں راوی انہیں روایت کرتے آئے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ ایسی حدیث متواتر کا حکم قرآن کی آیت کی طرح ہی ہوا کرتا ہے، اور اس کا انکار قرآن کی آیت کے انکار کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ آپ کے معجزہ معراج کا ذکر فرمانے کے بعد آیہ نمبر 2 سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کا تذکرہ شروع کر دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ اعلان تھا کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں خیر اور جو نیکی اور بر ہے وہ 2 شاخوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ ایک شاخ بنو اسماعیل تھی جن کا مسکن بیت اللہ العظیم، مسجد حرام اور مکہ مکرمہ تھا، اور دوسری شاخ بنو اسرائیل تھی جن کا مسکن بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج مسجد حرام سے سفر شروع کروا کے مسجد اقصیٰ لے جا کر سارے انبیاء کی امامت کا منصب عطا کر کے بتا دیا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ساری خیر، آپ کی ساری دعوت اور آپ کے تمام مناصب و جو مقامات ہیں وہ اللہ پاک نے وجود محمدی میں اکٹھے کر دیے۔ آپ امام القبلتین ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اب قیامت تک ہدایت کی ہر صورت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا ہی سے پھوٹے گی۔ جو بھی ہدایت کا راہی بننا چاہے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فوراً بنی اسرائیل کا ذکر کر کے بتا دیا کہ قرآن پڑھنے والوں، ہم نے بنی اسرائیل پر بھی بڑی نعمتیں کی تھیں، انہیں بڑے اعزازات سے نوازا تھا، بڑی فضیلتیں بخشی تھیں، لیکن جب انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، خود کو ان فضیلتوں کا اہل ثابت نہیں کیا، تو پھر وہ اعزازات ان سے واپس لے لیے گئے۔ تم دھیان رکھنا ایسا نہ ہو کہیں تم بھی اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار مت کر لینا، تم بھی اللہ کی کیے ہوئے وعدوں کو پس پشت نہ پھینک دینا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم بھی عزتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ بڑا واضح سبق جو سورہ بنی اسرائیل میں معراج کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اہل ایمان کو دیا گیا۔ روز قیامت کے حق ہونے اور اس کے مختلف مناظر کا ذکر دوسرے رکوع میں ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا تیسرا اور چوتھا رکوع یہ بڑی اہم تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کی آیہ نمبر 90 میں جن باتوں کو اجمالاً ذکر کیا تھا، عدل اور احسان کے ساتھ جن کا تذکرہ ہوا تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 23 سے لے کے آگے تک اس عدل و احسان کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ جسے وہاں منکر، فحشاء اور بغی فرمایا تھا، یہاں اس کی تفصیل ارشاد فرما دی گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت اور بندگی صرف اسی کی ہوگی، شرک کسی صورت بھی روا نہیں ہوگا۔ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کی تلقین کی گئی، انہیں اف کہنے سے منع کیا گیا، بڑھاپے میں خصوصاً ان کے ساتھ خوش دلی سے، تواضع سے، احترام سے پیش آنے کی تلقین کی گئی، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا مانگتے رہا کرو کہ ہمارے پروردگار
پروردگار جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی جب ہم محتاج تھے، بے کس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اے مالک تو بھی ان پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کو ایک بار پھر ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا، مسکین کو اور مسافر کو ان کے حقوق دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، فضول خرچوں کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کے اخراجات میں کنجوسی اور فضول خرچی ان دونوں کو حرام قرار دے کر درمیانی اور معتدل راہ اپنانے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی۔ رزق کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہونے کا اعلان کیا گیا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 4 میں اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ رزق میں ہمارے ساتھ شریک ہوگی، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھائے گی، پہلے ہی بھوک اور افلاس ہے، غربت ہے، تو آئندہ کیا ہوگا، لہذا اولاد کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا رزق کے خزانے ہمارے قبضے میں، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری آنے والی نسلوں کے رازق بھی ہم ہیں، انہیں قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ معاملہ افراد کی کثرت کا نہیں، معاملہ وسائل کی غلط تقسیم کا ہے۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق پر چند لوگوں کا قبضہ کر لینا اور جائز و ناجائز تمام ذرائع سے انہیں صرف اپنی جیب تک محدود کرنا، اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا۔ زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، اسے بے حیائی اور بری راہ سے تعبیر کیا گیا۔ کسی بے گناہ جان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور مظلوم کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار مقرر ہونے کا اعلان فرمایا گیا۔ یتیم کے مال کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنے کا حکم ارشاد ہوا، اپنے وعدوں کی پاسداری کی تلقین کی گئی اور فرمایا گیا کہ ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بہترین راہ ارشاد فرمایا گیا۔ جس بات کا علم نہ ہو اس کی پیروی سے روکا گیا۔ ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری فکر و سوچ کے زاویے، ان سب کے بارے میں فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک بار پھر آیا نمبر 37 میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلا کرو، تم اکڑ کر چل کے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ گردنیں اکڑا کر پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ کے ہاں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، اور فرمایا گیا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ نے تورات، انجیل اور کتب سابقہ میں انبیاء سابقین کو بھی عطا فرمائے۔ یہ تمام ادیان کی مشترکہ تعلیمات ہیں۔ قرآن حکیم کی حقانیت کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ایک بار پھر بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کیا گیا۔ حق کے آنے اور باطل کے مٹ جانے کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کفار مکہ کے لیے آخری اعلان کی حیثیت یہ سورہ مبارکہ رکھتی ہے، پھر اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا۔ آیا نمبر 88 میں فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جن وہ جمع ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے قرآن جیسی کتاب بنانے کی کوشش کریں تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، بھلے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ آیا نمبر 89 میں فرمایا کہ ہم اس قرآن میں آیتوں کو، مثالوں کو بدل بدل کر ذکر کرتے ہیں تاکہ کہیں کوئی ان سے ہدایت حاصل کرے، مگر اکثر انسان فرمایا وہ ناشکر ہے۔ سورۃ الکہف اگلی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مکی ہے، 110 آیات اور 12 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ کہف عربی زبان میں غار کو کہا جاتا ہے، اہل غار کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ یہ غار والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ جب ایک زمانے میں بادشاہ وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل اور صحیح عقائد پر پابندی عائد کر دی، لوگوں کو شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا دعوت دی جانے لگی، ان لوگوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ پاک فرماتے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گئے، ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی۔
اور اس شان سے نیند مسلط کی گئی کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے حکم سے اس غار کے دہانے سے ہٹ کر جاتا ہے کہ اس کی دھوپ سے ان اللہ کے محبوبوں کے سوئے ہوئے بدن جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تب بھی وہاں سے ہٹ کر جاتا ہے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ چاہے اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی مددگار اور کوئی رہنما تمہیں نہیں ملے گا۔ غار والوں کا واقعہ تیسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، ان کے نیند سے بیدار ہونے کا ذکر کیا گیا، بازار میں جانے کا ذکر کیا گیا، ان کے پاس جو قدیم سکے تھے انہیں دیکھ کر اہل بازار کو ان کی خبر ہوئی، اس وقت تک وہ ظالم بادشاہ دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی اپنا مقررہ وقت گزرنے کے بعد طبعی موت عطا فرمائی، ان کا انتقال ہوا، اور ان کے مزار اور قبروں کے قریب مسجد بنائے جانے کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف تھا اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور بتایا گیا کہ نہ تعداد اہم ہے نہ وہ مقام اہم ہے، اسی لیے قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اہم وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ساری دنیا کو خیرباد کہہ دیا۔ بتایا گیا کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے اللہ کی رحمت اس کی ساتھی ہوا کرتی ہے، رب کی رحمت اس کا ساتھ دیا کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکی زندگی میں تسلی دی گئی کہ جس رب نے اہل کہف کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اہل کہف تو بڑی بات ہے، ان کے ساتھ جانے والے کتے کو بھی جس پروردگار نے بھلایا نہیں، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہ تمہیں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی رحمتیں اپنے وقت پر تمہارے شریک حال ضرور ہوں گی۔ بتایا گیا کہ صبر و استقامت کے ساتھ خیر کی راہ پہ قائم رہنا چاہیے، انشاءاللہ وقت مقرر پر اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اہل ایمان کے جنت اور جنت کی نعمتوں میں لطف اندوز ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور اہل جہنم کے برے انجام کا ذکر کیا گیا۔ اس سورت کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 بھائیوں کی مثال بیان فرمائی۔ ایک بھائی کے پاس بڑے باغات، بڑا وسیع رزق اور ہر طرح کی مال و دولت کے اس کے پاس ڈھیر تھے۔ دوسرا بھائی کمزور تھا، معاشی طور پر تنگ دست تھا۔ جو دولت مند تھا وہ دل کا بڑا چھوٹا تھا، اپنے کمزور بھائی کے سامنے دولت پر اترانا، شیخیاں کرنا یہ اس کی عادت تھی، یہاں تک کہ اپنی کم ظرفی کے بنا پر وہ اللہ کی قدرتوں کا بھی منکر ہو بیٹھا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ باغات تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری اچھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے جو میری دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت آئے گی، اور اگر آئی بھی صحیح، جیسے یہاں میرے پاس دولت کی ریل پیل ہے، آخرت میں بھی ساری نعمتیں مجھی کو ملیں گی۔ اس کے مقابلے میں جو بھائی معاشی طور پہ کمزور تھا اس نے کہا یہ تم نے کتنی بری بات کی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تھے تو کہتے ماشاء اللہ، یہ اللہ کی مرضی سے ہے، لا قوت الا باللہ، رب کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا نہیں ہے۔ پھر اس چھوٹے بھائی نے یاد دلایا کہ اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میری دولت کم ہے، میری اولاد تم سے کم ہے، تو اللہ قادر ہے تمہاری ساری دولت کو اللہ پاک بے نام و نشان کر دے، ضائع اور برباد کر دے، اور مجھے اپنی بارگاہ سے رزق کے خزانے عطا فرما دے، یہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے ہوا، اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کے تمام باغات پر شدید قسم کی ایک آندھی آئی، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، سارے باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے، اور وہ اپنا افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اب سب مال بھی ضائع ہو چکا، دولت بھی جو ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی، اب نادم اور شرمندہ ہونے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہوا کہ اس کائنات میں اصل حکم اللہ کا چلتا ہے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، ثواب کے لحاظ سے بھی وہ پروردگار سب سے بہتر ہے، اور اچھے انجام کے لحاظ سے بھی وہ سب سے بہتر ہے۔ اگلے رکوع میں پھر بتایا گیا کہ دنیا کی یہ زندگی اور اس کا مال و دولت یہ تو ایک عارضی اور بڑے مختصر عرصے کے لیے دی جانے والی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زیب و
زینت اور اس کی خوبصورتی کا سامان ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ تمہارے رب کے ہاں زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی ہیں۔ ابلیس اور شیطان کا واقعہ ایک بار پھر اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، بتا دیا کہ شیطان کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اصل میں اولاً سب سے پہلے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب قیامت تک جو بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ شیطان کی راہ پہ چلنے والا ہے، سو جو انجام شیطان کا ہوگا وہی انجام اس کے رستے پہ چلنے والوں کا۔ اور اس صورت کے آخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس واقعے کے بارے میں تفصیلات سنیں گے۔ پروردگار قدوس جل وعلا ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔